دنیا کے زیادہ تر ممالک کی ملٹریز اپنی پاور میں اضافے کے لیے یا پھر دشمن ممالک سے بچنے کے لیے آئے دن نئی ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار بناتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی فیوچرسٹک ویپنز کا بتاؤں گا جو کہ ہو سکتا ہے آج سے پہلے آپ نے صرف موویز میں ہی دیکھے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم نالج ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے بہت سی موویز میں سنائپرز کو تو دیکھا ہی ہوگا کہ یہ کیسے اپنے اینیمیز کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے ٹارگٹ کرتے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی میں یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک سنائپر کو بلٹ فائر کرنے سے پہلے ڈسٹینس کا، ہوا کی سمت کا اور بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ ان کا ٹارگٹ سٹل ہے یا پھر موشن میں ہے۔ انہی تمام مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈارپا کی جانب سے ایک ایسی بلٹ ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ فائر ہونے پر اپنے ٹارگٹ کا نہ صرف پیچھا کرتی ہے بلکہ یہ بلٹ اپنی سمت بھی اپنے ٹارگٹ کے لحاظ سے چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مطلب اگر آپ کا ٹارگٹ رائٹ سائڈ پر ہے اور غلطی سے آپ کی بلٹ لیفٹ سائڈ پر فائر ہو گئی ہے تو یہ بلٹ ہوا میں ہی اپنی سمت کو بدل کے اپنے ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کر سکتی ہے۔ یعنی پہلے جو بلٹ آپ صرف کارٹونز میں دیکھتے تھے وہ اب حقیقت میں موجود ہیں۔ اس بلٹ میں ایک چپ نصب کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ٹارگٹ کو چیس کر پاتی ہے، جیسا کہ آپ ان پکچرز میں اس بلٹ سے کیے جانے والے فائرز کے سیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بلٹ ہوا میں ہی اپنی ڈائریکشن چینج کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی ہے۔ نمبر 2، کوانٹم سٹیلتھ کیموفلیج۔ آج سے پہلے جو انویزیبل سوٹس صرف موویز میں یا کارٹونز میں دیکھنے کو ملتے تھے آج وہ حقیقت میں بنائے جا رہے ہیں۔ ان کوانٹم سٹیلتھ سوٹس کو پہننے کے بعد انسان بالکل اپنے آس پاس کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے اور اس کو ایک انسانی آنکھ سے دیکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کو بنانے والے ایکسپرٹس کے مطابق ان سوٹس میں موجود ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ ان میں موجود شخص کو انفراریڈ کیمرہ یا پھر تھرمل ویژن کیمرہ سے دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کتنی حساس ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی دنیا کی دیگر ملٹریز سے چھپائی جا رہی ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ موجود بہت سے آفیشیل لیکس کے مطابق یہ سوٹس ریئل میں بنا لیے گئے ہیں۔ نمبر 3، فیزر۔ فیزر جس کا مطلب پرسنل ہیلنگ اینڈ اسٹیمولیشن رسپانس رائفل کے ہیں۔ پہلی دفعہ اس گن کو دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گن اس دنیا کی تو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ایلین ٹیکنالوجی لگتی ہے، جبکہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ گن ریئل لائف میں موجود ہے اور امریکن سولجرز اس گن کو یوز بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ فیزر کوئی نارمل گن نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیزر گن ہے اور اس کو جس شخص پر فائر کیا جاتا ہے وہ وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے دشمن کو مارے بغیر یا اس کا خون بہائے بغیر ڈھیر کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو یہ گن بہت کم بنائی جا رہی ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ گن بہت سی ملٹریز کے پاس دیکھنے کو ملے گی۔ نمبر 4، HULC۔ HULC جس کا مطلب ہیومن یونیورسل لوڈ کیریئر کے ہیں۔ یہ ایک ہائیڈرولک پاور ملٹری سوٹ ہے جو کہ فیوچرسٹک دکھنے کے ساتھ ساتھ بہت فائدہ مند مشین بھی ہے۔ اس کو اکوپڈ کرنے کے بعد سولجرز اپنی لمٹ سے کئی گنا زیادہ وزن آرام سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ یہ سب ویٹ خود پر ڈال کر سولجر کو مکمل ریلیف دیتا ہے، جس کی وجہ سے سولجر اس کو پہننے کے بعد وزنی سے وزنی چیز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے۔ ایسی مشینز جنگی حالات میں بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور یہ سولجرز کا بہت سا وقت بچا سکتی ہیں، کیونکہ اس کو اکوپڈ کرنے کے بعد سولجر کو وزن اٹھانے کے لیے کسی دوسری سولجر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دوستو، آپ کو یہ HULC نامی مشین کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 5، لاس جو کہ شارٹ فارم ہے لیزر ویپن سسٹم کی۔ یہ ایک شپ ماؤنٹڈ لیزر کینن ہے جو کہ کسی بھی آرڈنری راکٹ سسٹم سے بہت جدید اور افیکٹو ہے۔
یہ لیزر کینن کسی بھی ٹارگٹ پر ملی سیکنڈز میں پن پوائنٹ ایکوریسی سے حملہ کر سکتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک لیزر سسٹم ہے جس کی وجہ سے اس کی ایکوریسی تو پن پوائنٹ ہوتی ہی ہے، جبکہ اس کا خرچ بھی راکٹ کینن کی نسبت بہت کم ہے کیونکہ یہ الیکٹریسٹی سے چلتی ہے اور اس میں راکٹ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے شپ میں اضافی وزن نہیں آتا اور بار بار مینٹیننس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ پہلے جب یو ایس نیوی بحری قزاقوں مطلب بحری ڈاکوؤں کی چھوٹی چھوٹی شپس کو روکنے کے لیے مشین گن سے فائرنگ کرتی تھی تو وہ ایک طویل اور رسکی کام ہوتا تھا اور اس میں عموماً ان بحری ڈاکوؤں کو بھی گولیاں لگ جاتی تھی، جبکہ اب اس لیزر سسٹم کو نصب کرنے کے بعد یو ایس ملٹری دشمن شپ کے انجن پر فائر کر کے صرف اس کے انجن کو تباہ کر دیتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک لیزر فائر ہوتا ہے اس وجہ سے دشمن کو یہ نظر بھی نہیں آتا اور ان کی شپ موقع پر ہی رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نہ تو آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی فائٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے۔ جبکہ اس لیزر کینن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو کئی ہوائی جہازوں پر فائر کر کے بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ زمینی ٹارگٹ کے ساتھ ساتھ ہوائی جہازوں کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا سکتی ہے۔ نمبر 6 ADS ADS جس کا مطلب ایکٹیو ڈینیل سسٹم ہے۔ ADS ایک نان لیتھل انرجی ویپن ہے۔ اس کا شمار دنیا کے ڈیڈلیسٹ ترین ویپنز میں ہوتا ہے۔ اس ویپن سسٹم کو بہت زیادہ اینیمیز یا کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس مشین کو ہیٹ رے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشین اپنے ٹارگٹ پر ہیٹ کی ریز پھینکتی ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسانی سکن کی اوپر والی لیئر کو بآسانی جلا سکتی ہیں۔ یہ اتنی ڈیڈلی مشین ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے سامنے نہیں آنا چاہے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مشین ہیٹ ریز کیسے پھینکتی ہے، مطلب یہ مشین ورک کیسے کرتی ہے، تو آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا چلوں کہ اس کا سسٹم بھی مائکرو ویو اوون کی طرح کا ہے۔ جیسے اوون میں ہیٹ ریز کی مدد سے کوئی بھی چیز منٹس میں پک جاتی ہے، اسی طرح ADS کے سامنے آنے والی چیز کچھ سیکنڈز میں ہی جھلس جاتی ہے۔ نمبر 7 ٹی گوسٹ ایک فیوچرسٹک لکس والا ٹینک ہے جو اپنی لکس اور ڈیزائن سے کسی بھی سائنس فکشن مووی کا ٹینک معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سویڈش ٹینک ہے جس میں 120 mm کی ہائی کیلیبر کینن نصب ہے، جس کا ریکوئل کسی بھی نارمل ٹینک سے بہت کم ہے اور اس کا ویٹ بھی ٹریڈیشنل ٹینکس کی نسبت کافی کم ہے۔ مطلب جب اس کا مخالف ٹینک اس پر گولہ داغنے کے لیے لوڈنگ کر رہا ہوگا تب تک یہ اپنے مخالف ٹینک پر فائر بھی کر چکا ہوگا۔ لیکن اس ٹینک کی خاص بات یہ نہیں ہے، بلکہ جو خاص بات اس کو دوسرے ٹینکوں سے منفرد بناتی ہے اور ہماری لسٹ میں فیوچرسٹک بناتی ہے، وہ ہے اس میں نصب BAES ایڈپٹیو کیموفلیج سسٹم، جس کی مدد سے یہ کسی بھی تھرمل کیمرہ کی نظر میں آئے بغیر اس کا صفایا کر دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس ٹینک کو رات میں دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے، اور اسی وجہ سے اس ٹینک کا نام بھی گھوسٹ ٹینک رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ نظر میں آئے بغیر اپنے دشمن پر حملہ کر سکتا ہے۔ نمبر 8 ہائی میمز جس کا مطلب ہائبرڈ انٹینس مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹم کے ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے متعلق جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے چھوٹے انسیکٹ یا بگز پر الیکٹریکل بورڈز مطلب چپس لگائی جاتی ہیں، جس کی مدد سے ان بگز سے ٹریکنگ وغیرہ جیسے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ پر 1940 سے کام کیا جا رہا ہے۔ USA کی جانب سے ڈارفا کے مطابق اس میں بگز وغیرہ پر چپس نصب کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بگز پر کیمراز وغیرہ بھی نصب کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے کسی بھی اینیمیز کی خفیہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں بغیر اس کو علم ہوئے۔ اسی سلسلے میں ڈارفا کی جانب سے ایک سمال روبوٹ بھی بنایا گیا ہے، جسے آپ دنیا کا سب سے چھوٹا ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ماسکیٹو ڈرون بالکل مچھر جیسا ہے، بلکہ شیپ میں، سائز میں اور دکھنے میں بھی ایک مچھر جتنا ہی ہے، جبکہ اس چھوٹے سے روبوٹ میں مائکرو فون اور کیمرہ وغیرہ جیسی چیزیں بھی نصب ہیں۔ اگر آپ اس روبوٹ کے متعلق اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ ویڈیو کے اوپر آ رہے آئی بٹن پر کلک کر کے اس روبوٹ کے متعلق فل ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर। अगर आप नॉलेजफुल वीडियोस देखने का शौक़ रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।